السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنے فکر غامدی سے مکالمہ سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی دوسری ایپیسوڈ کی، اور آج ہمارے مہمان تھے سید اسد مشادی صاحب، ایک نامور عالم دین ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں فکر غامدی کے ماخذ پہ ایک علمی مقالہ لکھا۔ انشاءاللہ ہماری یہ ایک سیریز ہوگی مشادی صاحب کے ساتھ 5 پروگرامز پہ مشتمل، جس میں ہم ایک تو فکر غامدی کے جو ماخذ ہیں ان کی نشاندہی کریں گے، اور ساتھ انشاءاللہ ان کا ایک تنقیدی جائزہ بھی لیا جائے گا۔ تو آج کے پروگرام کے 2 حصے تھے، ایک تو ان کی پریزنٹیشن تھی، اور ایک اس کے بعد ہماری آپس میں گفتگو تھی پینل کی۔ تو ہم نے دونوں کلپس کو سیپریٹ اپلوڈ کر دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، اور دونوں کے لنکس انشاءاللہ کامنٹس میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک غامدی صاحب کے فکر کے نمائندہ لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، ان کو یہ اوپن انویٹیشن ہے اور ان کا حق بنتا ہے، اور ہمارا یہ اخلاقی اعتبار سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں۔ ان کو دعوت پہلے بھی دی گئی ہے، ان تک ہماری دعوت پہنچی بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے، وہ آئیں اور اس علمی مکالمے کا حصہ بنیں۔ اس تمام مکالمے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بے شک آپ غامدی صاحب کی فکر سے اتفاق کرنے والے ہوں، بے شک آپ اس سے اختلاف کرنے والے ہوں، آپ کے سامنے دونوں چیزیں آ جائیں کہ ایک تو دین کی روایتی تعبیر ہے جو 14 صدیوں سے زائد ایک چلتی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے کیا دلائل ہیں؟ اس کے بالمقابل غامدی صاحب نے جو دین کی تعبیر پیش کی، وہ اس میں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ اسے کیسے اخذ کرتے ہیں؟ کہاں پہ اس کے روٹس ہیں؟ اس تمام کا ایک علمی انداز سے جائزہ لے کے ایک تو بات چیت کو آپ کے سامنے رکھنا تاکہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں، اور دوسری بات ہے کہ اس کو ہم لائیو سٹریمنگ کی شکل میں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کے پاس موقع ہو، آپ آئیں، آپ اس پہ کامنٹ کریں، تنقید کریں، ہم سے سوال کریں۔ ایک ہم نے بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جہاں تک تو عوام الناس کا تعلق ہے، ان کے ساتھ صرف وہ آ کے اپنا سوال کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم کسی مباحثہ میں یا مکالمہ میں انگیج نہیں ہوں گے۔ جہاں تک مباحثہ یا مکالمہ کا تعلق ہے، وہ غامدی صاحب کی فکر کے نمائندہ لوگوں سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس پلیٹ فارم پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اکیڈیمکس ہیں، انہوں نے غامدی صاحب کو پڑھا ہے، اس پہ لکھا ہے۔ تو میرے خیال میں دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے وہی لوگ موجود ہوں جو کم از کم علمی اعتبار سے ان کی کچھ کریڈیبلٹی ہو۔ اگلی بات بہت اہم میں ابھی کرنے چلا ہوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے احمدیت کے ساتھ بھی ایک مکالمے کا آغاز تقریباً آج سے 2.5 برس پہلے کیا، اور الحمد اس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ ایک چیز محسوس کی، آبزرو کی، اور وہی ہمیں یہاں پہ کچھ نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ احمدیت کے جو مبلغین ہیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وہ علمی انداز سے اس کے دلائل سے انگیج نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے کسی وجہ سے بھی، تو پھر وہ خود تو اس کو اگنور کرنے کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے جو دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں صف کے لوگ ہیں، جن کی زبان بھی شائستہ نہیں ہے، جن کو علمی انداز سے بات کرنے کا ہنر بھی نہیں آتا، وہ پھر ان کو نا آپ کے حوالے سے ویڈیو بنانے کے لیے چھوڑ دیں گے، وہ آئیں گے کامنٹس میں آپ کو ابیوز کریں گے، ویڈیوز بنا کے آپ کو ابیوز کریں گے، وہی بازاری زبان، پھکی اور فلاں اور یہ ساری باتیں وہ کریں گے۔ دیکھیں ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ اس سب کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک دو ویڈیو جو لوگوں نے بھیجی بھی، ہم نے جب پہلا پروگرام ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ کیا تو اس کے جواب میں ایک نوجوان نے اس پہ کوئی ویڈیو بنائی، لیکن زبان وہی تھی، ایک تو مطلب بالکل جو ہے نا، اب دیکھیے کیا ہے کہ جی یہ پھکی ہے، قیامت تک آپ اس پھکی کو یاد رکھو گے۔ ہم دل سے سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب کی فکر کے نمائندہ یہ لوگ نہیں ہیں، اور بلکہ ہم یہ ایک نصیحت کے طور پہ بھی یہ بات کہیں گے کہ غامدی صاحب کو اور ان کی فکر کے نمائندہ لوگوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور ان کو واضح کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کی جو آوازیں ہیں، جو اتنی بازاری زبان استعمال کرنا، اتنی سطحی، اب ڈاکٹر زبیر صاحب جیسے شائستہ انداز سے بات کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے اس طرح کی زبان، پھر وہ آدمی خود کو غامدی صاحب کی فکر کے نمائندے کے طور پہ خود کو پیش کر رہا ہو، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہے۔ تو ہمارا ان لوگوں سے نہ تو کوئی مکالمہ ہے، نہ کوئی ہماری ان سے کوئی بات چیت ہے، ہماری بات انہی لوگوں سے ہوگی جو غامدی صاحب کی فکر سے منسلک ہیں، عرصہ دراز سے اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اس پہ اس کے حوالے سے مختلف مکالمے اور مباحثے میں شریک ہوتے ہیں، اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور شائستگی کے ساتھ اسی انداز سے بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں جو غامدی صاحب کا اپنا بھی ایک خاصہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے رہے۔ تو باقی مجھے امید ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی جو بازاری زبان استعمال کر کے محض آوازوں کو خاموش کر دینے کی کوشش میں ہیں، میں نہیں سمجھتا غامدی صاحب کی فکر کی یہ لوگ نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ غامدی صاحب کا تو بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ سوال اٹھایا جائے، علمی انداز سے بحث کا، مکالمے کا آغاز کیا جائے،
دلائل کو دیکھا جائے، استدلال کو دیکھا جائے، نہ کہ شخصیات کو دیکھ کے ان پہ ذاتیات کے اوپر حملے اور اٹیک شروع کر دیے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو آپ اپنے سامنے رکھیے گا کہ ہم ایسے لوگوں سے بالکل بھی انگیج کرنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آج کی جو ایپیسوڈ تھی نا، اس میں جو چیزیں ڈسکس ہم نے کی ہیں، اس میں نا 3 باتیں بہت نمایاں ہو کے سامنے آئی ہیں، اور ہماری یہ انشاءاللہ خواہش بھی ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ باقاعدہ آمنے-سامنے کسی مکالمے کا حصہ نہیں بنتے، تو کوئی بات نہیں، آپ کی چوائس ہے، ویسے آپ بنیں، وہی زیادہ مناسب ہے۔ وہی بہتر انداز سے بات کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ان بالکل معین سوالوں کے جواب تو دیں۔ مثلاً آج کی جو ہماری ایپیسوڈ تھی، اس میں 3 سوال بہت نکھر کے سامنے آئے۔ اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ غامدی صاحب نے اپنا مقامات کا جو پہلا ایڈیشن شائع کیا، اس میں انہوں نے اپنے آپ سے منسوب کر کے کچھ انگلش کے حوالے سے کچھ پوئٹری شائع کی۔ بعد میں علمی دنیا میں موجود شخصیات نے اس چیز کو، اس کی نشاندہی کی اور اس کے دلائل سے اس چیز کو واضح کیا کہ یہ چیزیں غامدی صاحب کی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کچھ اور انگریز جو پوئٹ تھے ان کی ہیں۔ غامدی صاحب ان کو اپنے نام سے لے، اب وہ چیزیں ذرا اب جو موجودہ ایڈیشن اس میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہمیں، تو اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ اسی طرح دیکھیں، فکر غامدی کے ماخذ میں جن لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں وہ تو چلے لیے جاتے ہیں، مولانا مودودی ہوں، یا اسی طرح کہا جاتا ہے جی کہ اس دبستان شبلی جسے کہا جاتا ہے اس میں جو نام لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دبستان شبلی کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ وہ گمراہی ہیں، ضلالت ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، اسی طرح کچھ معتزلہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو فکر ہے، سر سید صاحب کی جو فکر ہے یا غلام احمد پرویز صاحب کی جو فکر ہے، یہ گمراہی پہ مشتمل ہے، یعنی اس کو وہ خود غامدی صاحب خود اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی علمی دنیا میں دکھائی جا چکی ہے کہ غامدی صاحب کے جو فکر کے جو 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 شاخیں ہیں وہ وہاں پہ بھی جا کے ملتی ہیں، اس کی وہاں سے بھی کنیکٹڈ ہے یہ فکر، غامدی صاحب کی فکر سر سید سے بھی کنیکٹڈ ہے، غلام احمد پرویز سے بھی کنیکٹڈ ہے، اور انفارچونیٹلی مرزا غلام احمد سے بھی کنیکٹڈ ہے، سنت اور حدیث کے خاص ایک فرق کے حوالے سے۔ تو ماخذ کے اندر یہ باتیں کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ اسی طرح جن چیزوں کو بطور ماخذ بیان کیا جاتا ہے، مثلاً سب سے بڑا نام جس کو وہ استاذ امام کہتے ہیں، اصلاحی صاحب، امین امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے حوالے سے وہ ان کو اپنا استاذ کہتے ہیں اور اپنا امام کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین کے بنیادی معاملات میں، جیسے آج مثال دی گئی دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، ایک کتابچے کی نشاندہی کی مشادی صاحب نے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے، اس میں جو دین کی تعبیر پیش کی گئی ہے وہ غامدی صاحب کی تعبیر سے 180 ڈگری پہ کھڑی ہے۔ اب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ غامدی صاحب کو اپنے اساتذہ سے اختلاف نہیں کر سکتے، غامدی صاحب اپنی فکر کو وہاں پہ ٹریس بیک کرتے ہیں، لیکن ہم جب اصل ماخذ اور مصادر کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ فکر موجود نہیں ہے، بلکہ وہ فکر کہیں اور جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح فراہی صاحب ہوں، اصلاحی صاحب ہوں، ان دونوں کے حوالے سے بہت ساری وہ چیزیں، مثلاً خاص طور پہ جو بات کیجیے فراہی صاحب کے حوالے سے کہ ان کا جو لٹریچر ہے جو شائع نہیں ہو سکا، اگر یہ اسکول آف تھاٹ جو غامدی صاحب کا اگر وہ اسی سے منسلک ہے تو اس کو شائع کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ اور ایک بہت اہم بات یہ اس میں آئی سامنے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ غامدی صاحب کا اپنے نظریات کو تبدیل کرنا یا کچھ چیزوں سے موو آن کر جانا، اس میں کو تبدیلی پیدا کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کی کئی مثالیں مل سکتی ہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنے فکری سفر کے دوران اپنے پوائنٹ آف ویو کو تبدیل کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ غامدی صاحب ہر دور میں جو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ یہ قرآن پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے اور یہ دین کی واحد تعبیر ہے، یعنی اس کو وہ اتنی قطعیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اس کو دین کی واحد تعبیر کے تو، اور ان کا تو ماننا بھی یہی ہے کہ پورے کا پورا قرآن قطعی الدلالہ ہے، یعنی یہ ایک ہی بات کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ بھئی میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں اور ہر شخص یہ جانتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب جب اپنا نظریات کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ جو تبدیل شدہ نظریات ہے اب ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے اور یہ دین کی اصل اور قطعی اور واحد تعبیر ہے، اور یہ جو بات ہے نا یہ تو ہر شخص جانتا ہے۔ بھائی آپ نے اپنا موقف تبدیل کیا، اس وقت آپ اس چیز کو کہتے تھے وہ قطعی ہے، وہ دین کی واحد تعبیر ہے، وہ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے، وہ ہر شخص جانتا ہے، اور اب آپ اس سے مختلف بات کرنے کے باوجود وہی آپ بات کہہ رہے ہیں، اور جو بات آپ آج کہہ رہے ہیں کیا کل بھی وہی ہوگی؟ تو اگر آپ کا یہ موقف ہو جو شاید ہوگا کہ نہیں بھی جو بات آپ آج کر رہے ہیں وہ کل بدل سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر
جو دین کی روایتی تعبیر تھی اس کو آپ درست نہیں سمجھتے، جو آپ کی اپنی تعبیر ہے وہ قطعی نہیں ہے، وہ بدل رہی ہے وقت کے ساتھ-ساتھ، پھر دین کی تعبیر ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا دین انسانوں کے لیے آیا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے اور وہ اتنی پیچیدگی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہ روایت اس کو سمجھ سکی، نہ روایت سے بعد کھڑے لوگ اس کو سمجھ سکے، تو پھر وہ تو ایک پہیلی ہے۔ تو بہرحال یہ سوال ہم نے اٹھائے، انشاءاللہ آپ اس کو ڈسکشن کو بھی دیکھیے گا اور جو مشاہدی صاحب نے اپنا مقدمہ رکھا اس کو بھی دیکھیے گا اور علمی انداز سے انشاءاللہ اس بات کو ہم لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو غامدی صاحب کی فکر کے جو نمائندہ لوگ ہیں، جو انہی کی طرح بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں اور شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں، دلائل سے انگیج کرتے ہیں، استدلال سے انگیج کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے اوپر ذاتیات پہ حملے کرنے والی بات، تو انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں سے امید ہے کہ وہ آئیں گے سامنے اور اس مکالمے کا حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ اس سے عوام الناس کو دونوں طرف کی بات کو سننے کا، دیکھنے کا موقع ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔